اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ نجم۔ یہ صورت نمبر 53 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 62 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور کافروں کو اپنے غلط عقائد اور رویے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 18 تک وحی اور معجزہ معراج کی حقانیت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 19 سے 28 تک بتوں اور فرشتوں کے متعلق مشرکوں کے عقیدے کے بارے میں ذکر کیا گیا اور اللہ کا اختیار اور فرشتوں کی حیثیت واضح کی گئی۔ آیت نمبر 29 سے 32 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے اعراض کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ کے علم، اختیار اور مغفرت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 33 سے 35 تک ایک کنجوس آدمی کے کردار کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 36 سے 37 میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 38 سے 41 تک یہ حقیقت بتائی گئی کہ قیامت والے دن عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 42 سے 49 تک اللہ کے اختیار کلی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 50 سے 54 تک پچھلی سرکش قوموں کی ہلاکت کے ذکر سے مکہ والوں کو وارننگ دی گئی۔ آیت نمبر 55 سے 61 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی عظمت کا ذکر ہے اور قرب قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 62 جو آیت سجدہ بھی ہے، اس میں صرف اللہ کے آگے جھکنے اور اس کی عبادت کا حکم ہے۔ آئیں اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ذاتی طور پر اور نجی مجلسوں میں اللہ کا کلام سناتے تھے، اس پر کافروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی زبان سے کوئی بھی قرآن پاک سن نہ پائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور قرآن کی تاثیر غضب کا اثر رکھتی تھی، اور جو کوئی بھی آپ کی زبان مبارک سے قرآن سن لیتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے یعنی کافروں نے آپس میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو خوب شور مچاؤ تاکہ لوگوں کو آپ کی آواز ہی نہ آئے۔ انہی حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم میں قریش کے سامنے کھڑے ہوئے اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی تلاوت میں ایسی تاثیر تھی کہ سب مخالفین نے آپ کا کلام سننا شروع کر دیا اور وہ شور مچانا بھول گئے۔ اور پھر سورت کے آخر میں آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو جتنے کافر جو اس وقت حرم میں موجود تھے وہ سب بھی سجدے میں گر پڑے، مطلب کوئی بھی اپنے آپ کو اس وقت سجدہ کرنے سے روک نہ سکا، اور بعد میں اپنی اس حرکت پر وہ خود بھی پشیمان ہوئے، اور دوسرے لوگوں نے بھی انہیں تانے دیے کہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے سے منع کرتے ہو اور خود نہ صرف کان لگا کے سنتے ہو بلکہ ان کے ساتھ سجدہ بھی کر دیا۔ تو پھر ان کفار نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمیں یوں لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دیویوں کو بلند مرتبہ کہا ہے، تو اس لیے ہم نے بھی سجدہ کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے خود کو روک نہ سکے۔ اس واقعے سے تھوڑی مدت پہلے ہی کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ جب ان تک اس واقعے کی خبر پہنچی کہ سب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر دیا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ تمام کافر ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ واپس مکہ آ گئے۔ لیکن جب وہ یہاں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ کافر اپنی ضد اور مخالفت پر اسی طرح اڑے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم بھی پہلے کی طرح بالکل ویسے ہی جاری ہے۔ سورت کے شروع میں واضح کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی کلام نہیں سنا رہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان پر نازل فرمایا ہے، اور اس کی تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ ان آیات سے جو سٹارٹ کی آیات ہیں ان کا میں ایک دفعہ آپ سے ترجمہ شیئر کر لیتی ہوں۔ ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نہ تو تم لوگوں کا ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ ہوئے ہیں یعنی بھٹکے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی اس طرح کی ذہنی کوئی عارضہ ہے۔ اور پہلی دو آیات میں یہ بات واضح کی گئی کہ ستارہ اپنی جگہ سے گر سکتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے سے نہیں بھٹک سکتے۔ اور پھر اس کے اگلی آیات میں بتایا گیا کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بھی کہتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کے ذریعے نہیں کہتے، بلکہ صرف وہی بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ تر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ڈائریکٹ ان کی روح پر حضرت جبرائیل القاء کرتے تھے۔ اس وقت وہ انہیں دکھائی نہیں دیا کرتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات اپنے ان فزیکل اپیرنٹ کانوں سے نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ تو روح الامین سیدھا روح محمدی پر نازل کرتے تھے، اور نارملی یہ کوئی آسان سچویشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کئی دفعہ مجھ پر وحی اس طرح نازل ہوتی تھی کہ جیسے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، جیسے پرانے ٹی وی کے سگنلز نہیں ہوتے تھے یا ریڈیو کی ویوز ہوتی ہیں جب ہم اس کا چینل وغیرہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی آواز آتی تھی، اور پھر میرے دل پر وحی کے الفاظ نازل کر دیے جاتے تھے، اور یہ بہت کٹھن سچویشن ہوتی تھی، یعنی آپ پر کپاہٹ طاری ہو جاتی اور سردی کے شدید موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا، اور اگر کوئی انسان یا جانور اس وقت آپ کے آس پاس ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اس سے ٹچ کر رہا ہوتا تو وہ بھی اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ جیسے ایک صحابی زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پنڈلی پر سر رکھ کے ریلیکس کر رہے تھے کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو میری ٹانگ پر میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا کہ لگتا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو اونٹنی بھی اس کے پریشر سے بیٹھ گئی، یعنی وہ بھی اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکی۔ البتہ کبھی کبھی وحی انتہائی آسان طریقے سے بھی نازل ہوتی تھی، یعنی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں بھی تشریف لے آتے تھے، اور اکثر وہ ایک خوبصورت صحابی داہیہ کلبی کی شکل اختیار کرتے تھے، اور کبھی کسی اجنبی خوبصورت شکل کے انسان کی طرح بھی آتے تھے، جیسے کہ ایک مشہور حدیث جبریل میں ان کی ڈسکرپشن ملتی ہے۔ اب واپس آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 5 ہے علمہ شدید القویٰ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی طاقتور فرشتے نے پہنچایا ہے یا سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جس کو انہوں نے 2 دفعہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے حضرت جبرائیل کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، جو کہ ان کی پہلی وحی کے بعد کافی عرصے تک ان کے اوپر دوبارہ وحی نہیں آئی تھی، اور پھر ایک دفعہ حضرت جبرائیل جو ہے ان کا ظہور ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج کے سفر میں جب یہ ادھر تھے سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، وہاں پہ ان کو اپنی اصلی فرشتے کی حالت میں دیکھا تھا۔ اور یہاں پہ معراج کا واقعہ بھی تھوڑا سا بتایا گیا ہے، اس کی ڈسکرپشن بھی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے جو اپنے بندے کی طرف وحی کرنی تھی وہ کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے اس کو بالکل بھی نہیں جھٹلایا جو کچھ انہوں نے دیکھا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی اختیارات دکھائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹ نہیں جانا۔ اور پھر کافروں کے بارے میں ہے کہ کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہو کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو زیارت کروائی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بلکہ حضرت جبرائیل کو تو انہوں نے ایک دفعہ اور بھی دیکھا تھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، جس کے قریب جنت الماوا ہے، یعنی جنت والا ٹھکانہ ہے۔ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، اور اس سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو،
یعنی یہ جو جنت میں بیری کا درخت ہے جو معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اس کی زیارت کی تھی، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ چھایا ہوا تھا، اللہ کا نور تھا، کیا تھا، یعنی اس کو الفاظ میں بھی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ بھی چھایا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر و ما طغی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ تو ٹیڑھی ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یعنی اس معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں جو تھیں وہ دکھائی گئیں۔ جنت کے کچھ سین دکھائے گئے، جہنم کے لوگوں کے حالات دکھائے گئے فزیکلی، کہ ان کے اوپر جو عذاب وغیرہ ہو رہا تھا وہ سارا کچھ، اور یہ بیری کے درخت کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مشرکوں کے بتوں اور فرشتوں کے بارے میں جو خود ساختہ اور من گھڑت عقائد تھے، ان کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ کا اختیار اور فرشتوں کی اصل حیثیت اور مقام واضح کیا گیا کہ وہ تو اپنے رب کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے اعراض کرنے کی تلقین کی گئی اور اللہ کے علم، اختیار اور اس کی وسیع مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ پھر ایک کنجوس آدمی کے کردار کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اور پھر قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اور ہر انسان کو اپنے کاموں کی جزا اور سزا خود ہی بھگتنی پڑے گی، یعنی اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پورے عدل و انصاف کے ساتھ سب کے سامنے فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد وضاحت کی گئی کہ پوری کائنات میں اور انسان کی زندگی میں کل اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی انسان کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی اس کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ کبھی انسان ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے، مطلب مختلف حالات کا پیش آنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ مال و دولت میں وسعت اور تنگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نطفے سے انسان کا مرد اور عورت کی جنس میں پیدا ہونا بھی اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ پھر پچھلی سرکش قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے مکہ والوں کو خبردار کیا گیا کہ تم لوگ بھی اپنے اعمال درست کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی بالکل ان کے جیسا ہوگا۔ اور سورت کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ کر کے قرب قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور افسوس کیا گیا کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے رونے کی بجائے کھیل تماشوں، ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہا ہے اور فضول بحث اور مباحثے میں مصروف ہے۔ اور آخری آیت جو کہ آیت سجدہ ہے، اس میں صرف اللہ کے آگے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کی تاکید کی گئی۔ اب اس صورت کی اہم آیات میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 24، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے یا جس کی وہ خواہش کرے؟ اس سے مراد دنیا سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں ہر چیز نہیں ملتی جو اس کا دل چاہتا ہے، اور دوسری اس سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے اکثر مسلمانوں کا خیال ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے سے ہمیں جنت مل جائے گی، تو یہ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ یہاں پہ نیک لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں، اور بے شک آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ہوا عالم بکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جانتا ہے، اذ انشاکم من الارض، کہ جب اس نے تمہیں زمین سے یعنی مٹی سے بنایا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر ایک جنین کی شکل میں تھے، یعنی فیٹس کی شکل میں جب تم تھے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس تم اپنے آپ کو نیک یا پرہیزگار نہ سمجھو یا جتلاؤ نہ دوسروں کو کہ تم بڑے نیک ہو۔ ہوا عالم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ جان لو کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ اس کے بعد 3 آیات ہیں، آیت نمبر 39، 40 اور 41۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی، یعنی انسان جس کام کے لیے اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، جس کام کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، دن رات لگاتا ہے، اس کو وہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب وہ اس کی کوشش جو ہے اسے دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 42 ہے، اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا گیا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تمہارے رب کی طرف ہی انتہا ہے، یعنی اینڈ جو ہے نا، فائنل، وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر آیت نمبر 55 میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم لوگ جھگڑو گے۔ پھر آیت نمبر 57 اور 58 ہے ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے اور اس کو اللہ کے سوا کوئی روکے ہوئے نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو نازل کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ نجم اور اس کی کچھ آیات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔